الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم صبح سے اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی تمام باتوں کو ہم سن رہے ہیں. بات کہنے سے پہلے میں جمعیت اور جماعت کے سارے ذمہ دار، جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے دامیں، درہمیں، سخنیں، خدمیں، جس نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، گھر میں برکت دے، زندگی میں برکت دے. اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے مدرسے اور مسجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے دین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یہ محنت ہم نے جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں جماعت اور جمعیت کے سارے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آج آپ نے جلسے کا جس طریقے سے عنوان رکھا ہے، ہمیشہ اس قسم کے عنوان رکھیے، پازیٹیو انداز، مثبت انداز میں لوگوں کو بلائیے، دین کی دعوتیں آپ بتائیے. آئیے، آج ہمارے جلسے کا عنوان ہے فضائل رحمت للعالمین. آپ نے بہت باتیں سن لیا. آج میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا 40 فضیلتیں میں آپ کی بتاؤں گا انشاءاللہ، صرف اللہ کے رسول کی فضیلت، کیونکہ جلسے کا نام فضائل ہے اور اس کے ساتھ رحمت للعالمین ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دین رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کے ذریعے سے پیغام رحمت لے کر آیا، امن و شانتی کا یہ پیغام لے کر آیا. اب اللہ کے رسول کی خصوصیات آپ سنتے جائیے. اگر ذرا دیر ہو گئی پریشان مت ہو جائیے، مہربانی کر کے چٹیاں وغیرہ مت دیجیے. اگر چلا تو چلنے دیجیے، انشاءاللہ عشاء تک چلیں گا، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اب میں جو باتیں کہہ رہا ہوں غور سے اسے سنیے کہ اللہ کے رسول کی کتنی فضیلتیں ہیں، کیا آپ کا مقام ہے، کیا آپ کا مرتبہ ہے. عرش والے نے آپ کی فضیلتیں جو بتایا ہے، کیا آپ کی فضیلتیں بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم ہے، کسی اور کی چیز حکم نہیں، قسم نہیں کھائیں گے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھایا ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. تیری عزت کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، تیرے بیٹھنے کی قسم، تیرے مرتبے کو یہ لوگوں نے نہیں سمجھا ہے. چلیے اور ذرا آپ آئیے. کہیں اللہ نے والتین کہا ہے، کہیں والزیتون کہا ہے، کہیں وطور سینین کہا ہے.
اس کے بعد بتایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے میرے پیغمبر تمہارا اٹھنا مبارک، تمہارا چلنا مبارک، تمہارا پھرنا مبارک، اجی تم جہاں جس شہر میں رہے، لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، شہر مبارک، چلنا پھرنا مبارک، آپ کا اٹھنا بیٹھنا مبارک، تو وہ ذات کتنی مبارک ہوگی۔ رب العالمین جب اس کی قسم کھا رہا ہے تو اس کی فضیلت دیکھیے۔ اجی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سننا ہے تو اہل حدیثوں سے، اہل حدیث اسٹیج سے سنیے۔ اب آئیے، اب میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، دیکھیے چلیے اس کے بعد آئیے۔ اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کی قسم، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ بتا رہا آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں، قبول نہ کر لیں۔ چلیے جناب آئیے، اجی میرا اور آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اچھا پڑھیے آپ لوگ، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ جب میرے آقا نے آسمان کی طرف انگلی اٹھایا، اللہ نے یہ انگلی کی عزت رکھ لیا۔ چاند کی طرف یہ انگلی اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ چلیے کھارے پانی میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ڈالا، پانی میٹھا بن گیا۔ کسی پانی میں آپ نے ہاتھ رکھا، نہر کی طرح پانی ابلنے لگا۔ ارے کھانے میں ذرا سا آپ نے اپنا تھوک ڈالا، آپ تو اب پورا سارے لوگوں کے لیے کھانا کافی ہو گیا۔ چلیے اور ذرا آپ اندازہ لگائیے، ارے میرے اور آقا کی فضیلت دیکھیے، شان دیکھیے۔ جب کنکریاں ہاتھ میں اٹھائے، سبحان اللہ، وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگے۔ کسی اندھے پر اپنے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو آنکھ دے دیا۔ جہاں میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، اللہ ریاض من جنہ بنا دیا، جنت کا حصہ بنا دیا۔ مدینے میں جنت کا حصہ، جہاں نماز آپ نے پڑھا، ارے جس قبرستان میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ جنت البقیع بنا دیا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے گا، اللہ کے نبی کا مقام سمجھنا ہے، آپ کی فضیلت سمجھنا ہے۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کسی جگہ آرام کر رہے تھے، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ زمین پر آیا اور ایک فرشتہ بھی آسمان میں، دونوں میں بات چیت ہو رہی۔ بولا یہ تو آرام کر رہے ہیں، بولا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے۔ اور بتایا ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ بولے چلیے ترازو لگایا گیا، ایک ترازو میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، ایک آدمی کو لایا گیا، دو کو لایا گیا، 10 کو لایا گیا۔ فرشتے نے کہا اجی 1 2 3 4 کیا ہے، 1000 کو لاؤ جی، لاکھ کو لاؤ، کروڑوں کو لے کر آؤ۔ لایا گیا، تولا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا نیچے ہے، پوری کائنات کا پلڑا اوپر آتے جا رہا ہے۔ اس وقت فرشتے نے کہا اگر پوری امت، پوری انسانیت، پوری دنیا کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، میرے اور آقا، آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کی فضیلت کو ادا نہیں ہو سکتا۔ آجی آئیے سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات میں جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا موقع ملا، 1,24,000 پیغمبروں کی امامت آپ نے کیا۔ حضرت جبرائیل، اذان ہو گئی، صفیں بن گئیں، اگر کوئی جگہ خالی ہے تو صرف مصلی کی جگہ خالی ہے۔
حضرت جبرائیل نے کہا ضربت مشارق الارض و مغاربها لم ارى مثل محمد، میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا چکر لگا کر آیا ہوں، لیکن حضرت محمد کا مقابلہ کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، یہ ہے آپ کی شان۔ اب آئیے آپ کے بارے میں باتیں آپ ذرا سنتے چلے جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اب آپ دیکھیے اتنا بڑا مقام ہے، ایک چھوٹی بات میں کہوں، جب اللہ کے نبی کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی، پوری دنیا نہیں کر سکتی، ہم انسانوں کے ذریعے نبی کا مقابلہ کرتے۔ ہم کسی امام کو لائے بٹھا دیے، کسی کو بٹھا دیے، عجیب پوری دنیا بلکہ پورے انبیاء آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ذرا سوچنے کی بات ہے، آج انسان کی بات اس کو ترجیح دے دی گئی، اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا گیا، انسانیت کی بات کو لے لیتے، اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے تو آئیے فضائل رحمت للعالمین، ان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی بات کی کوئی مثال نہیں آ سکتی، ان کی کوئی شخصیت سامنے نہیں آ سکتے۔ اب آئیے ان کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ نمبر 1، اعلیٰ نسب، پوری سوسائٹی، نبی جو ہوتا ہے پوری سوسائٹی میں سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کنانہ کو قبیلہ اسماعیل کے خاندان میں چن لیا، وَإِصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کنانہ، قبیلے کنانہ میں قریش کو چن لیا، وَإِصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، قریش خاندان میں بنو ہاشم کو چن لیا، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اللہ نے بنی ہاشم میں مجھے چن لیا۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ آئیے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب اللہ کے نبی دعوت کا خط دیے، اسلام کا خط دیے، تو ابو وہاں پر روم کا بادشاہ ہرقل جو تھا بولا مکے کے اگر کوئی لوگ ہیں تو ذرا بلاؤ۔ اتفاق سے بات، ابو سفیان، ذرا غور کرو میری باتیں، اتنی چیزیں آپ کو ایک جگہ انشاءاللہ نہیں ملیں گی۔ یہاں پہ دیکھیے ابو سفیان اس وقت دشمن خدا، دشمن رسول، پوری لڑائیوں کا ہیڈ، پوری لڑائیوں کے ذمہ دار، لیکن کن لایا گیا۔ بہرحال عرب جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولتے تھے، غلط نہیں بولتے تھے، اللہ مسلمانوں کو توفیق دے۔ اب آئیے ابو سفیان کو لایا گیا، ابو سفیان سے اس نے بہت سے سوال کیا، بہت سے سوال کیا، تو اس میں بادشاہ نے سوال کیا آپ کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کون سے خاندان کے ہیں؟ کہا ہوا فینا ذو نسب، ہمارے اندر سب سے زیادہ رائل خاندان کا، رائل فیملی کے، رائل خاندانوں کے سب سے زیادہ اونچا آدمی ہے۔ ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے جواب دیا کذالک الرسول تبعث فی نسب قومہا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس زمانے میں بھی نبی آئے سب پورے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، قوم میں سب سے زیادہ اونچے اخلاق کے ہیں۔ اگر نبی معمولی اس کا ہوتا تو لوگ وہ کرتے، اللہ کے نبی پہ الزام لگانے والوں نے 1000 الزام لگایا، لیکن آپ کی عادت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں نہیں کہا، جس کی شہادت اللہ نے کیا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں۔ آئیے نمبر 2، انسانیت پر بہت بڑا احسان، فضائل رحمت للعالمین، ذرا غور کیجئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پوری انسانیت پر ایک رحم، بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں وہ پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، پورے گندگیوں سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں 160 پر 4 نمبر کی آیت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ تو آیت پڑھ ہی رہے ہیں، سن ہی رہے ہیں، اللہ نے اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میں آپ کی رحمت کی مثالیں اب نہیں دینا چاہتا، وہ بات الگ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں بتایا آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے اللہ کا احسان ہے. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے میرے بھائی کم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا, ایسا دین دیا, ایسا طریقہ دیا, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ دنیا کا صحیح ترین مسلک جو قرآن و سنت کی طرف لے جا رہا, جو جنت کی طرف لے جانے والا مسلک اہل حدیث طریقہ اللہ تعالیٰ دیا. اہل حدیث قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا, اس سے کوئی الگ جماعت نہیں ہے. تو اب آئیے ذرا اور کیجئے, ذرا دیکھیے گا. چلیے آئیے تیسری مثال سنیے. روشن چراغ. چراغ سے جیسے روشنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا. کیسا چراغ بنایا؟ یہ چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں, اور یہ چراغ کا اثر ظاہر پر نہیں ہوتا, دل تک ہوتا ہے, اندر تک ہوتا ہے. اور کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والا, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا, اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ایک سراج منیر, روشن چراغ بنا کر بھیجا. اجی یہ چراغ سے لاکھوں 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 انسانوں کی زندگیاں کیسی ہو گئیں, اور یہ روشنی پھیلتی جا رہی ہے. انشاءاللہ قیامت تک یہ پھیلتی رہے گی. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے نمبر 4, مشفق و مہربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مہربان تھے, اتنے رحم دل تھے, ذرا سی تکلیف ہوتی تو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ میں 128 نمبر کی آیت ہے. آپ اللہ تعالیٰ تم کہہ رہے ہیں تم میں سے ایک رسول کو ہم بھیجے, عزیز علیہ ما عنتم. اجی تمہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو نبی تڑپ جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی بے قرار ہو جاتے ہیں. اور حریص علیکم, تم پر وہ مہربان ہیں, چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ پر ایمان لائیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم, مومنوں کے ساتھ آپ بڑے مہربان ہیں. اللہ اکبر. ایسے نبی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے. اور دیکھیے گالی کھا رہا ہے, دعا دے رہا ہے, پتھر مار رہے ہیں, دعا دے رہا, خون نکل رہا ہے, سر سے پیر تک خون نکل رہا ہے, ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے. اور ذرا غور کیجئے تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا, 4 باتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بتایا. پہلی بات, آپ انسان ہیں, کوئی نور نہیں ہے, نور نہیں ہے, انسان ہے. انسان کو انسان کا درد ہوتا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں. انسان کا درد دے کر بھیجا. تو یہاں پر اور آپ دیکھیے, آپ امت کی ہر تکلیف پر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. دین کا معاملہ جب بھی آتا, جب بھی کوئی بات پیش ہوتی, اللہ کے نبی آسان چیز کو لیتے, آسان چیز کو لیتے, اور یہ کہ مشکل نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں میری خواہش, ہر وضو کے وقت میں مسواک کا حکم دینا چاہتا ہوں, لیکن لوگوں کو تکلیف ہوگی, اس لیے اللہ کے نبی نے ضروری نہیں کیا. حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہوئے کہا بشرا ولا تنفرا, دیکھو لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, لوگوں کو متنفر مت کرو, لوگوں کو پریشان مت کرو. یسرا, آسان کرو, ولا تعسرا, مشکلات میں لوگوں کو تم مت ڈالو. آئیے آپ کے بارے میں بتایا, آپ بڑے مہربان تھے. کیسے, کیا مثال مہربانی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں آتا کبھی نماز ذرا میں لمبی پڑھاؤں, پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی. آج تو مسجد میں عورتیں نہیں آتے, عورتیں سینما کو گئے تو فتنہ نہیں ہوتا, بسوں میں مردوں سے مل کر گئے تو فتنہ نہیں ہوتا, کھندے سے کھندا لگا کر گئے تو فتنہ نہیں ہوتا, رات دن پرچیسنگ کرے تو فتنہ نہیں ہوتا, مسجد کو آئے تو فتنہ ہوتا. شاید معلوم ہوتا مسجد میں پورے گنڈے رہتے شاید.
کہ آپ بھی ہیں تو بولو، میں بھی ہوں، تم بھی، دونوں سے مل کر ہے. دنیا میں کسی کو منع نہیں کیا جاتا. مجید دیکھو جی، تمہارا اور میرا آقا جس کی فضیلت سن رہے نا، سنو. کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوتی کہ نماز ذرا لمبی کروں. پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے میں نماز مختصر کر دیتا. کیوں؟ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. اگر آج کے زمانے کے متولی ہوتے تو قانون لگاتے، آئندہ سے کوئی سا بچہ بھی نہیں آنا، بچہ نہیں آنا. بچہ ارے بچے آپ لوگوں سب اللہ کے گھر کو، آپ کے ماں باپ کو اللہ جزائے خیر دے. اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کے سائے عاطفیت میں اور اضافہ فرمائے. ان کی دعائیں ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہوگی. تو دیکھیے، آپ کے ہمارے ماں باپ انگلی پکڑ کر مسجد کو لائے. آج ہم بیان سننے آئے، ورنہ آج اتوار کے دن کون سی بیان سننے آتا. تو یہاں پہ دیکھیے، بچے کی آواز پر اللہ کے رسول نماز مختصر کر دیتے. اللہ کے رسول بچوں کو گود میں لیتے، کھاندے پہ بٹھاتے، پیروں پر بٹھاتے، بچے ناچتے رہتے. ایک صحابی حضرت اخرا ابن حابس رضی اللہ عنہ آئے، بچوں سے محبت کرتے تم لوگ؟ میرے 10 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، آج تک کسی سے محبت نہیں کر. آباد ہوتے، گھر میں داخل ہوتے ہی لوگ بولتے یہ کہیں کو آیا کہ نہیں آتا تو اچھا تھا. بیوی پریشان، بچے پریشان، سب پریشان. اب انہیں سو گیا تو بولتے یہ میت کو سونے تو اچھا ہے، اٹھی بولے تو پریشانی ہے. اللہ کے رسول کیا حالت تھی، بچے ناچتے تھے. حضرت اخرا کہتے ہیں میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں کسی کو قریب بھی آنے نہیں دیا. نبی محترم نے کہا جس کے دل میں اللہ رحم نہیں پیدا کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں من لا یرحم لا یرحم. کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اجی کسی پر رحم کرو جی، اللہ بھی رحم کرے گا. نمبر 5، تورات اور انجیل. تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی کی صفتیں بتائی گئیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. سورہ اعراف میں 150 پر 7 نمبر کی آیت میں بتایا تورات میں بھی آپ کا ذکر ہے، انجیل میں بھی آپ کا ذکر ہے. پہلے سے بتایا گیا، ہر پیغمبر نے یہ بتایا یہ پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ خصوصیتیں ہوں گی، اجی ان کی یہ فضیلت ہوگی. اگر وہ زمانہ مل گیا تو ایمان لا لو. حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر نے کہا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ زمانہ مل جائے تو تم ان کی فرما برداری کرو. چلیے آئیے، چھٹی بات، بشارت، دعائے ابراہیم، بشارت عیسیٰ. حضرت ابراہیم نے اللہ کے رسول کے لیے دعا کیا، بتایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشرنی عیسیٰ ابن مریم. یہ صحیح حدیث ہے. بتایا گیا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی خوشخبریاں ہوں، میری اماں آمینہ کے خواب ہوں. ابھی ماں کا مقام آپ نے سن لیا، ماں کا مرتبہ سن لیا. تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجیے. حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. 28واں پارہ سورہ صاف کی 6 نمبر کی آیت میں ہے، لوگو میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، اجی اس کی فضیلت سننا ہے تو سن لو. میں بھی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا زمانہ نصیب فرمائے. پیغمبر دعا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم کو یہ موقع دیا. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، ذرا غور کیجئے گا. حضرت عیسیٰ جب نبیوں کا نام آئے گا، نبیوں کے ساتھ آئیں گے. جب امتیوں کا نام آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، نبی نہیں. اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آئیے گا. تمام انبیاء، نمبر 7، تمام انبیاء سے اللہ نے اگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اقرار لیا. کیا بتایا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ. سورہ آل عمران میں 80 پر 1 نمبر کی آیت ہے. بتایا گیا کہ دیکھو
ایک نبی آئیں گے، جب وہ نبی آئے تو اس پر کیا کرنا؟ ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب سے اللہ نے وعدہ لیا۔ اب سوچو کہ ہمارے پیغمبر کی فضیلت کتنی ہے، آپ کا مقام کتنا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ چلیے ذرا آئیے گا، اب آئیے اللہ کے رسول کی 8ویں خصوصیت، عالمگیر ریاست۔ عالمگیر، پوری دنیا کے لیے، تمکور کے لیے نہیں، بنگلور کے لیے نہیں، شیواجی نگر کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے ایک قبیلے میں، یہ خاندان میں، یہ قوم میں آئے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ سبا میں 28 نمبر کی آیت ہے، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر ہم نے بھیجا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بھی آئیے 9ویں بات ذرا سنیے، کسی نبی کو خاتم النبی نہیں کہا گیا میرے بھائی، کسی نبی کو بھی، مگر اللہ کے نبی کی شان، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، پورے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب 21واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، کیا بتایا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت محمد کسی مرد بچے کے باپ نہیں ہیں، مطلب ہے کہ آپ کے بچے پیدا ہوئے، بچپن میں آپ انتقال کر گئے، تو یہاں پہ بتایا آپ کا سلسلہ جو چلا، دنیا میں سلسلہ لڑکوں سے چلتا، لیکن ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ سبحان اللہ لڑکیوں کے ذریعے سے رشتہ چلا۔ اس سے اندازہ لگاؤ لڑکی کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی کو بتایا آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک مثال حدیث میں آتی ہے، ایک بہت اچھی بلڈنگ بنی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بلڈنگ، ہر آدمی کو دعوت دے کے بلائی گئے ماشاءاللہ، لوگ آتے دیکھتے کیا بلڈنگ ہے، کیا بلڈنگ ہے، کیا ڈیکوریشن ہے، کیا لائٹ ہے، کیا فلاں ہے، کیا فلاں، سب آتا، ہر آدمی تعریف کرتا۔ بلڈنگ میں ایک جگہ سنٹر میں جگہ خالی، ہر آنے والا کہتا ارے وہ ایک اینٹ لگا ڈالتے تو اچھا تھا نا، وہ جو کام انکمپلیٹ ہے وہ کام اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو بہت اچھا تھا نا۔ ہر آدمی کہتا، اللہ کے نبی نے کہا سلسلہ انبیاء کی جو عمارتیں آدم علیہ السلام سے فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا حضرت عیسیٰ تک وہ چلتا رہا، بلڈنگ پوری ہو گئی، ایک جگہ باقی تھی، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دنیا میں آئے جھوٹے، بہت سے دجال پیدا ہوئے، لیکن کوئی پیغمبر بتایا گیا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ چلیے آئیے نمبر 10، خوشخبری سنیے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے پیروی کرنے والے قیامت میں زیادہ ہوں گے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم تمام کو اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے اللہ جمع فرمائے۔ ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے، انا اکثر الانبیاء تبا یوم القیامہ، مسلم کی روایت ہے، میرے ماننے والے ماشاءاللہ بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 120 لائن لگیں گی اللہ کے پاس، 120 لائن لگیں گی، 80 لائن صرف امت محمدیہ کی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کیجئے کہ وہ لائنوں میں ہمیں اللہ شامل فرما لے۔ پورے نبیوں کی لائن کتنے ہوں گی؟ 40 لائن، اور ہماری 80 لائن۔ یہاں بتایا گیا، اور ایک بات آپ نے فرمایا، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جنت میں بولو جی، کئی کو ڈرتے، انشاءاللہ سب سے پہلے جائیں گے،
یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے جی، اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو دیکھیے اور ذرا آپ آئیے گا 11 قیامت میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور یہاں پہ بتایا خیرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ ذرا ان کو بولو آدھے آدمی پوری دنیا کی آدھی مخلوق تمہاری امت کے آدھے لوگ میں جنت میں بھیج دیتا ہوں، یا نہیں تو ایک چانس اللہ کے پاس سفارش کا ایک موقع آپ ملے گا، دونوں میں کوئی ایک لے لو۔ ہم لوگ رہتے کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ رہتے کیا بولتے؟ بریانی مل رہی ہے، چکن 65 مل رہی، سب مل رہی، بولے تو ٹھیک ہے اسے لے کو پہلے کھائیں گے، بعد میں کون انتظار کرتا؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا آدھی امت پوری دنیا کے مقابلے میں جنت میں جائیں گے، میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ رب العالمین سے کہو کہ میں یہ نہیں چاہتا آدھے لوگوں پر میری اکتفا ہو، مجھے قیامت میں سفارش کرنے کا حق دے دیا جائے۔ اور سفارش کا حق کیا ہوگا ذرا غور کیجئے گا، فَاخْتَرْتُ الشِّفَاعَ وَهِيَ لِمَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، ترمذی کی روایت ہے، شفاعت میں نے قبول کر لیا، کیا ہوگی؟ سفارش کرنے والا بے نمازی، جواڑی، گانجا مارو، افیم چی، بے نمازیاں، جواڑیاں سفارش کرتے، اور انہوں کرتے، ارے انہوں کہاں رہتے کہ ان کو ڈھونڈنا، کون ڈھونڈتے وہاں؟ کوسے گڑے میں رہتے کہ اللہ بچانا، سفارش حق ہے، مگر وَلَا يَشْفَعُونَ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی منہ نہیں کھول سکتا میرے بھائی، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ ایم ایل اے کرنے، کونسلر کرنے گئے تو 2 ہاتھوں بند کر لے کے سر نیچے ڈال لے کے کھڑے رہتے، وہاں خود بولنا نہیں آتا، وہ رب العالمین کے سامنے جا کے بات کرتے، وہ بھی گانجے ماروہاں، افیم چیاں، پیوٹاں، انہوں جا کے سفارش کرتے۔ اجی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ جسے چاہے گا دے گا، لیکن سب سے پہلے سفارش اللہ کے نبی فرمائیں گے۔ کہاں ہیں؟ اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا، اللہ جو جگہ تو دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو تو وہ جگہ عطا فرما، ایک اونچی جگہ ہوگی، جنت کا ایک اونچا حصہ ہوگا، میرے اور آپ کے رسول جس کی فضیلت آپ سن رہے ہیں رحمت للعالمین، اجی دنیا میں بھی رحمت، موت کے وقت بھی رحمت، قیامت میں بھی رحمت، جنت میں جانے تک رحمت۔ ایک جگہ جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تقریباً 1 ہفتہ 6 دن آپ سجدے میں رہیں گے۔ اللہ ہم کو معلوم وہاں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ دنیا میں بھی میرا اور آپ کا آقا اللہ سے سوال کرتا تھا، وہاں بھی اللہ سے سوال کرے گا، مانگو اللہ سے، اللہ دیتا، دوسرا کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول اللہ کی تعریف کریں گے، بتایا اللہ کے رسول، بولیے نا اللہ کے رسول آپ کیا تعریف کریں گے؟ بتایا جس دن سے دنیا بنی اس وقت سے قیامت تک کسی نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کیا ہوگا۔ بولے آقا بتائیے نا، ہم کو بھی سکھائیے نا۔ بتایا نہیں، اللہ مجھے سکھائے گا، اللہ سکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے کیا مقام ہے جی، اللہ توفیق دے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی۔ اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ اپنے سر کو اٹھائیے، سل پوچھئے تو آپ کو دیا جائے گا، کسی کی سفارش کریے ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین دیکھیے پہلے پوری دنیا کے لیے سفارش کریں گے، سب آگے سب آگے، آپ آئیے فیصلہ کیجئے، جسے جہاں بھیجنا ہے بھیجیے۔ اس کے بعد الگ الگ سفارشیں ہوتی جائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول کو سفارش کا وہ دیا گیا 12۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے نبی کو آسمانوں کی سیر کرایا. معراج معلوم ہے نا؟ معراج آسمانوں کی سیر کرائے. سن لو 1,24,000 پیغمبروں میں یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا. کسی کو نہیں ملا. کسی پیغمبر کو رتبہ نہیں ملا. اللہ کے نبی کو اللہ اپنے پاس بلایا اور حضرت جبرائیل کا جو مقام تھا، جبرائیل ٹھہر گئے، رک گئے. بتایا آپ جائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اجی جبرائیل یہاں تک تم آئے نا، اب چھوڑ ڈالے نئی جگہ میرے کو اکیلے جاؤ. بولے تو کیسا جاؤں میں؟ بلایا میرے آقا یہ آپ کی فضیلت ہے، آج تک کوئی اس سے آگے نہیں گیا، میں بھی نہیں جا سکتا. اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا اللہ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اللہ نے آپ سے گفتگو کیا، بات کیا، نماز کا تحفہ دیا. کتنا مہربان تھے جی ہمارے پیغمبر. 50 نمازیں، 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے. 50 نمازیں کم کرتے 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 5 ملا کے چھوڑ دیے. مگر اللہ رب العالمین، میرا آقا رحمت للعالمین، یہ دین اسلام رحمت ہے. اللہ نے کہا جاؤ، میں 50 فرض کیا، 5 پڑھو، 50 کا ثواب ملے گا، 50 کا ثواب ملے گا. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا. آئیے 13ویں بات، قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے اللہ کے رسول اپنی خبر سے اٹھیں گے. انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، میں وہ پہلا آدمی ہوں جس سے خبر سب سے پہلے اللہ کے نبی اٹھیں گے. اس کے بعد حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ انتقال ہونے کے بعد وہاں ان کو دفن کیا جائے گا. یہ چاروں اللہ کے بندے اپنے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر محشر کی طرف روانہ ہوں گے. آئیے اس کے بعد 14ویں بات، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا. سب سے پہلے سفارش میں کروں گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور یہ خوشی کی بات سن لو، میں سفارش بھی کروں گا، اللہ میری سفارش قبول بھی کرے گا. دعا کرو کہ وہ سفارش میں ہم گنہگار لوگ آ جائیں، وہ گنہگاروں کو بھی اللہ شامل کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَوَّلُ شافی وَأَوَّلُ مشفع، مسلم کی روایت ہے، میں پہلے سفارش کروں گا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا میرے بھائی. اللہ اجازت دیں گے، بعد میں اجازت ملے گی. اور سب سے پہلے اول مشفع، سب سے پہلے میری سفارش اللہ قبول کرے گا. اللہ کے رسول کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنائے. آئے 15ویں بات ہے، جنت میں سب سے پہلے جانے والا رحمت للعالمین، جس کی فضیلت سن رہے ہیں آپ. جنت میں جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ جنت کے دروازے بھی بند ہیں، مہمانوں کے انتظار میں کھانا بھی بند ہے. عبداللہ صاحب کھولے تو دروازہ دیکھ سے ہٹیں گے، وہاں ابھی وہاں پہ دیکھ سے بند ہے، وہاں جنت بھی بند رہے گی. جنت کے دروازے بھی بند ہیں. سب سے پہلے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کون؟ جواب دیں گے محمد. کیا پیارا نام ہے جی، کیا پیارا نام ہے جی. ارے ان کے بارے میں سمجھنے کی اللہ ہمیں ہدایت دے. ارے محبت میں یہ نام خود بخود دیکھیے 2 ہونٹ آ کے مل گئے. اسے انگوٹھے چوسنے کی ضرورت نہیں، پیارا کرنے کی ضرورت نہیں. میرے اور آپ کے آقا کی شان یہ ہے جب بھی اس کا نام آئے گا خود بخود محبت سے ہونٹ مل جائیں گے. تو یہاں پر ذرا غور کیجئے، فرشتہ جنت کا دروازہ کھولے گا. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آئے اور انشاءاللہ جنت میں بولو زور سے
سب سے اول جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو شامل فرمائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے 16 جنت میں سب سے زیادہ امت، سب سے زیادہ لوگ کسی کے ہوں گے تو آپ کے اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. بتایا گیا اہل الجنہ، میں ابھی بتایا اہل الجنہ 20 و 100 صفن، یہاں پہ 120 صف ہوں گے، 80 مسلم امت محمدیہ ہوگی اور 40 صفیں دوسروں کی ہوں گی. تو گیا ہم لوگ آخر میں آئے، انشاءاللہ جنت میں پہلے جائیں گے. ہم لوگ جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ ہوگی. اللہ ہمیں جنتی بندوں میں شامل فرمائے. آئیے 17ویں بات ذرا اور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ معصوم ہیں، آپ معصوم. ایسے معصوم نبی کی سیرت پڑھو جی، ایسے نبی کی باتیں سنو، ہدایت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی. اور اللہ کے رسول کے بتایا گیا، اللہ کہتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. 26واں پارہ سورہ محمد کی 2 نمبر کی آیت ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. چلیے نمبر 18، آپ کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے رسول کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. 9واں پارہ سورہ انفال 30 پر 3 نمبر کی آیت ہے. جی میرے آقا، آپ کا تو وہ مرتبہ ہے جب تک آپ رہیں گے لوگوں میں اللہ کا عذاب رک جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا. نمبر 19، خبر میں بھی اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہوگا. خبر میں بھی کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ خبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربو کا برابر، وما دینو کا برابر، کیا ومن نبیو کا برابر، من ربو کا کسے جی نبی من ربو کا تمہارا دین کون ہے؟ غریب نواز، خواجہ نواز، بندہ نواز کون ہے؟ کسے مانے؟ موسیٰ کو مانے، عیسیٰ کو مانے، کسے مانے؟ موحد رہے گا تو کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پوچھیں گے آپ کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ بابا کا، اماں کا، خاندان والوں کا، پیروں کا، بزرگوں کا، کس کا طریقہ ہے؟ اجی طریقہ یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. یہ جواب دعا کیجئے کہ خبر میں جب فرشتہ ہم سے سوال کرے اللہ صحیح جواب عطا فرمائے. آئیے نمبر 20، قیامت میں اللہ عرش کے سیدھے طرف اللہ کے رسول کو ٹھہرا کرے گا. عرش کے سیدھے جانب حدیث میں آتا ہے ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری. ترمذی کی روایت ہے. سبحان اللہ، اللہ اپنے قریب سیدھے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کرے گا اور یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. چلیے اور آپ بڑھائیے. مسلمانوں ہماری خصوصیتیں اندازہ لگاؤ. 21 مسلمان امت کی خصوصیت، جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کہا گیا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، یعنی یہ بتایا گیا السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو. تو گیا مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مومن ہیں، مومنوں کی خصوصیت. اور یہ بتایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. تو اب آئیے، چلیے آئیے 20 پر 2، تحفظ قرآن کی ضمانت. اللہ نے قرآن اتارا، کہا انا نحن نزلنا الذکر، اجی ہم اتارے ہیں، ہم عبادت کریں گے. آپ کو معلوم ہے
1400 سال میں مٹانے والے پیدا ہوئے خود مٹ گئے، آج دنیا ان کو جانتی بھی نہیں ہے، لیکن اسلام زندہ ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اچھا چلیے اب ذرا آئیے اللہ کے رسول کی 23ویں خصوصیت، شق صدر، آپ کے سینے کو چیرا گیا، بچپن میں بھی چیرا گیا، معراج کے وقت بھی چیرا گیا، حدیث میں آتا فشق عن قلبہ فاستخرج القلب، اللہ آپ کے سینے کو چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، پھر اس میں ایمان و نور بھرا گیا، اسے بند کر دیا گیا۔ چلیے اور بھی آپ آئیے، نمبر 24، درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اللہ کے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اللہ کے نبی پر رحمتیں بھیجو، پڑھیے صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب یہاں پہ آپ درود آپ پڑھیں گے، آپ نے فرمایا اللہ 10 نیکیاں دے گا، 10 برائیاں مٹائے گا، 10 درجے بلند کرے گا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ 25، قیامت میں جھنڈا، توحید کا جھنڈا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، کتنا بڑا جھنڈا ہوگا اللہ جانتا، حضرت آدم سے لے کر پوری مخلوق وہ جھنڈے کے سائے کے اندر آئے گی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دے گا، میں فخر نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کو میں بتا رہا ہوں، سارے پیغمبر آپ کے جھنڈے میں ہوں گے، دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی وہ جھنڈے میں شامل فرمائے۔ 26، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حوض کوثر دے گا۔ حوض کوثر ایک حوض ہے جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اگر یہ خوش نصیب کو مل گیا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں جانے تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ پانی کون پلائیں گے معلوم؟ یہ پانی پلانے والے رحمت للعالمین جس کی فضیلت سن رہے ہیں۔ اور وہ حوض کیسا ہوگا؟ اس کے چاروں کنارے ہوں گے، یہ کونے سے یہ کونے تک 1 مہینہ لگے گا، یہ کونے سے یہ کونا جانے 1 مہینہ لگے گا۔ اس کے آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر پیالے رہیں گے، مشک و عنبر کی مٹی ہوگی، اس کا گارا کانکریٹ جو ہوگا، موتی اور عنبر وہاں پہ لگائے گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی پلائیں گے، پلا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ایک جماعت آ رہی ہے، دیکھ کے خوش ہوں گے، اللہ میری جماعت کتنی ہے، قریب آئیں گے تو دونوں کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آئے گی، روک دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ میری امت ہے، آنے دو۔ اس وقت کہا جائے گا آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے دین کو غارت کر دیا، دین کو برباد کر دیا، دین میں نئے نئے چیزیں لائے۔ میرے دوستو رحمت للعالمین پتھر کھا کر دعا دیا، اینٹ کھا کر دعا دیا، وطن سے نکالا گیا دعا دیا، طائف میں خون میں نہلایا گیا، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لوگ ابھی نہیں سمجھے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، وطن سے نکالا گیا، مکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خوش رہو اہل وطن، اب ہم تو سفر کرتے ہیں۔ لیکن ایسے رحمت للعالمین وہاں کہیں گے سحقن سحقن سحقن، ہٹاؤ، دور کر دو، دور کر دو، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ بچائے، وہ کیفیت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ کون ہوں گے جو دین میں بدعت کریں گے؟ یہ کون ہوں گے محبت کا نام لے کر غلط کام کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے محبت کا نام لے کر جشن منائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے محبت کا نام لے کر ناچیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے محبت کا نام لے کر کودیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے محبت کا نام لے کر بھیک مانگتے رہیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلوس لے کر نکالتے رہیں گے۔ میرا آقا جلوس کے قابل، آپ کی شخصیت جلوس کے قابل، اور آج کیا ہوتا ربیع الاول میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ نہ کرے کہیں حوض کوثر سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ آئیے 27ویں بات،
میں نے پہلے بتا دیا آپ کو اللہ مقام محمود دے گا. مقام محمود جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. چلیے اب آئیے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 28ویں بات ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا نام اپنے نام تک مٹا دیا, اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے نام کو روشن کر دیا. اجی مسجد کے منارے سے اللہ کی وحدانیت, اللہ کی ربوبیت کا موذن جب اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اذان کا سسٹم 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی بیکار نہیں جاتا, 1 سیکنڈ بھی بیکار نہیں جاتا, پوری دنیا میں ہوتے رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ذرا آئیے اذان میں, اقامت میں, جمعہ کے خطبے میں ہر جگہ اللہ کے نبی کا نام آیا. اجی جب تک اللہ کی شان ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے گا. مٹانے والے آئے خود چلے گئے, لیکن یہ مٹا نہیں, مٹ نہیں سکتا. اچھا چلیے آپ آئیے نمبر 20 پر 9 جوامع الکلم. اللہ کے رسول کو کچھ باتیں دی گئی چھوٹے چھوٹے جملے میں بڑی بڑی بات. اور نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, ہمارا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر ہے مسلمان کا نام لیے تو وضو ٹوٹ جاتا, مسلمان کا نام لیے تو نیند خراب ہو جاتی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے رعب کے ذریعے مدد کر دیا. آج ایسے ایمان میں یہ کیفیت ہے, اگر ہمارا تعلق اور بڑھ گیا, ہمارا ایمان اور بڑھ گیا تو کیا حالت ہوگی اندازہ لگائیے. اور بتایا پہلے زمانے میں نماز کے لیے جگہ خاص ہوتی تھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, مسجد پاک ہے, جب بھی ضرورت پڑی نماز پڑھ لو, پانی نہیں ملا مٹی میں ہاتھ مارو تیمم کر لو نماز پڑھ لو. اور اس کے بعد بتایا گیا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ کافہ, پہلے ایک لوگ ایک جگہ آتے تھے, اللہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا. اور اس کے بعد چلیے اور آئیے گا اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کا اللہ سے سوال کیا. اللہ سے بتایا اللہ پہلے کی لوگوں کو جیسے قحط وغیرہ کے ذریعے برباد کیا, اللہ اسی میری قوم کو برباد مت کر. اللہ دوسری بات اللہ ڈوب کر میری قوم نہیں مرنا, پہلے جیسے ڈوب کر مرے نہیں مرنا, اللہ قبول کر لیا. تیسری بات اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ لوگوں میں محبت دے, اللہ یہ لوگوں کے اختلافات کو دور کر دے. بولا نہیں میں نہیں قبول کرتا. اب دیکھیے ہر جگہ اللہ توفیق دے, اللہ توفیق دے. اچھا چلیے قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اب چونکہ میرا ٹائم ہو رہا ہے, ابھی مجھے اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے بتانا تھا. ایک بات یہ ہے اللہ کے رسول کی ہر حالت میں اطاعت کیجیے, اللہ کے رسول نے جو حکم دیا کیجیے. یہی ہے آج کے جلسے کا پیغام, جو یہی ہے. جب آپ اللہ کے رسول کے بارے میں جانتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسا دین ملا, ایسا پیغمبر ملا, ایسی خصوصیتیں ملی, اور ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. چونکہ وقت ہو رہا ہے میں باتیں مختصر ختم کرتے ہوئے کہنا ہے. ایک بات یہ ہے ماشاءاللہ آج یہ ٹمکور کی سرزمین میں آج یہ پہلا اتفاق ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے ٹمکور والے کم سے کم 15 سال سے مجھے دعوت دے رہے ہیں. 15 سال 12 سال 15 سال پہلے دعوت دیے تھے مجھے جلسہ کرنا ہے. میں انتظار کرتا رہا وہ کب آتا. ماشاءاللہ 12 سال کے بعد آج آیا وہ دن. الحمدللہ میں آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں, مبارکبادی دیتا ہوں. دیکھیے سب مل کر کام کرنے میں, اور آج تو ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ جلسہ فیل ہو جائے گا. کیوں فیل ہوگا؟ کیوں فیل ہوگا؟ اس لیے کہ ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے وہ آپ جانتے, میں نہیں بولتا ہوں. مگر اللہ کا فضل ہے اتنے پروانے شمع محمدی کے پروانے رحمت للعالمین سے محبت کرنے والے آ گئے.
تو جب ہم ایسے کاموں میں آگے بڑھیں گے اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اب میں صرف 5 منٹ ابھی آپ کے لے رہا ہوں. دیکھیے اب یہ باتیں ہم نے سنا, یہ باتوں کا سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کریں. صحیح بات, صحیح بات, اللہ کو راضی کریں, اللہ کی جنت حاصل کریں, اللہ کے جہنم سے ہم بچ جائیں. یہی نہ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے, جنت میں چلا گیا, وہ کامیاب ہو گیا.